اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ گزشتہ مجلس میں جو ہے سورہ انعام کی 127ویں آیت کی تلاوت ختم ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج 128ویں آیت کی جو ہے تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی اعانت سے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ چلیے اب اس کا ترجمہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ، تم نے بہت آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے جسے خدا چاہے۔ اللہ، اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اور یوم یحشرہم جمیعاً، اور یاد کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن الرحیم، یوم یحشرہم جمیعاً، اور یاد کیجیے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ وغیرہ کو جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثقلین وغیرہ سب کو اٹھا کر قیامت کے میدان میں جمع کر کے انہیں توبیخاً فرمائے گا، یا معاشر الجن، اے شیطانوں کی جماعت۔ اب یہ معاشر الجن، المعاشر اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو بے ایک جہت مضبوط ہوں، یعنی ایک طرف سے مضبوط ہوں، اور ان کے ایک دوسرے سے مل کر گزاریں، اور ان کا ایک ہی معاشرہ ہو۔ بعض کے نزدیک معاشر اس جماعت کو کہتے ہیں جو غائب کثرت کو پہنچ جائے، مثلا 10 کامل عدد اور کثیر ہے، 10 کامل عدد ہے اور کثیر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اور کوئی عدد نہیں ہے، اگر ہیں تو اس سے مرکب ہو کر اس کے ساتھ جڑنے کے بعد میں اب 11 12 13 اس کے ساتھ جڑنے کے بعد ہے، مثلا 11 12 وغیرہ سب کہیں کہ معاشر تو اس کا اچھا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ قد استکثر من الانس، بے شک بنسبت انسانوں کے اغوا و اضلال میں کثیر ہیں، یعنی تم انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہو۔ وقال اولیاءہم، یہ شیاطین کے دوستوں نے کہا، یعنی جنہوں نے ان کا کہا مانا، درا حال کے من الانس، وہ انسانوں سے ہیں، یہ اولیاءہم سے حال ہے، یعنی ان کے دوست ہیں۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے نفع پایا ہے، یعنی انسانوں نے جنات سے اور جنات نے انسانوں سے نفع پایا ایک دوسرے۔ انسانوں کو جنوں سے یہ فائدہ پہنچا کہ جنات نے انسانوں کو شہوات کے قواعد و ضوابط بتائے، خواہشات کے اصول بتا، انہیں شہوات کی باتیں جنات کے بتانے سے آسان ہوئیں،
اور جنات نے انسانوں سے یہ فائدہ پایا اور انسانوں پر سرداری نظام قائم کیا، اور دستور ہے کہ ہر سردار اپنے چودرا پن سے اپنے تابع دار سے نفع پایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی، یعنی ہم مقرر کردہ میعاد یعنی قیامت کے دن کو پہنچ گئے۔ اب اس آیت سے فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجرمین اپنے غلطیوں کے اعتراف کے طور قیامت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ واقعی ہماری غلطی ہے، واقعی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے شیاطین اور شہوات کی اتباع کی۔ عام معنی میں شہوت یعنی عورت سے جو محبت ہوتی ہے، وہ عام زبان میں شہوت کا استعمال، مگر اس کا وسیع مطلب یہ ہے کہ خواہشات۔ تو ہم نے شیاطین اور شہوات کی اتباع اور قیامت کی تکذیب کی، اور ہم نے قیامت کو جھٹلایا، جیسا ہم آپ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے کہ اگر کسی کو قیامت یاد رہی تو انہیں ایک لمحے کے لیے خدا کو نہیں بھول سکتا۔ جس کو قیامت یاد رہی وہ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حساب کتاب ہے، میرے کو اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو ایک لمحے کے لیے انہیں برائی کی طرف اس کا ذہن نہیں جا سکتا، اور ہمیشہ ہر حال میں اپنے مالک کے ساتھ ربط رہتا اس کو۔ تو اب یہ جو گناہ کب صد ہوتے؟ جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ جب آپ کو یہ یاد ہو کہ بھئی میری پکڑ ہونے والی ہے، میرا مواخذہ ہونے والا ہے، میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، میرے ذرہ برابر برائی اور نیکی کا اللہ تعالیٰ کے پاس حساب پیش ہونے والا ہے، تو جب یہ انسان کو جب یہ بات آئی تو اس گناہ کی سوچ بھی نہیں سکتا، انہیں تصور سے لرزہ طاری ہو جاتا۔ مگر اس کے باوجود یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو کہانی ہے، کہانی کی طرح سن رہے ہیں، ہم حقیقت اپنے پر اس کو اپلائی نہیں کر رہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ان کا یہ اعتراف بطور اظہار ندامت ہوگا، اور اپنے حال پر حسرت کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر تسلیم خم کر کے عرض کریں گے، کیا کریں گے؟ ابھی سے اے سونے والوں جاگو، جب موت نے تجھے خواب سے بیدار کیا تو کیا فائدہ؟ اب جاگ لو، ہوش میں آ جاؤ۔ اب موت کے بعد میں تو تمہارے کو آنا ہی ہے، کیونکہ سب چیز تمہارے سامنے رہیں گی، وہاں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں رہیں گا۔ تو لہذا ابھی جاگ جاؤ، موت کے بعد میں اگر تم بیدار ہوئے تو کیا فائدہ؟ کیا خوب فرمایا استاد نے شاگرد کو کہ افسوس ہم نے کوئی کام نہ کیا اور وقت گزر گیا۔ کوئی کام نہیں کرے اور وقت گزر گیا، یعنی حسرت بھری باتیں گمراہ شدگان تو کہہ رہے ہیں، گمراہ شدگان گمراہ کنندگان سے ایسی باتیں کیوں نہیں بیان ہوئیں؟ جواب: گمراہ کنندگان کو جب ایک بار لا جواب کر کے خاموش کرایا گیا، ایک بار لاجواب کر کے خاموش کرایا گیا، اب انہیں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور ان کے لاجواب ہونے کا بیان دوسرے مقام پر مذکور ہے۔ اب اس کے بعد قال، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مجرموں نے بطور اعتراف مذکور بالا یعنی اس سے پہلے جو بیان ہوا بیان دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا النار مثواکم، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، اور اس میں تم کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب اس لیے تمہارے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔
اب یہاں پر فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ بہشت و دوزخ میں رہنے والی مخلوق 4 قسم کی ہے، کیونکہ دوزخ میں اپنے اعمال کی وجہ سے چلے جائیں گے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو پھر معافی ہوگی، جنت میں آئیں گے۔ جو پرماننٹ دوزخ میں رہنے والے، جو پرماننٹ جنت میں رہنے والے ہیں، تو بولے کہ بہشت و دوزخ میں رہنے والی مخلوق 4 قسم کی ہے۔ پہلی، ہمیشہ بہشت میں رہنے والے ملائکہ کرام، فرشتے ہیں۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے شیاطین۔ تیسرے، بعض وہ جن و انس بہشت میں جن کے اعمال اچھے ہیں، یعنی بعض اجنہ اور انسان، کیونکہ جنوں میں بھی نیک ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، تو ان میں اور انسان جو ہے وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ 4، ان کے بعض دوزخ میں جن کے اعمال برے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی کہ برے اعمال کی وجہ سے جو دوزخ میں جائیں گے، پھر ان کی شفاعت سے جو ہے ان کو، مگر جو شیاطین رہیں گے، جو شیاطین کی تابعداری کریں گے، جو شیطانی عمل کو دنیا میں اپناتے رہیں گے، جن کو توبہ نصیب نہیں ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ تعویلات نجمیہ صوفیہ کی تفسیر ہے یہ، کہ توجیحات میں ہے کہ اللہ ماشاء اللہ سے، یہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جنہوں نے سچے دل سے گناہ سزا، اگر خدا نہ کرے اگر ہو جائے تو اگر صدق دل سے اخلاص کے ساتھ آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کریمی، اپنی غفوری پہ نظر فرماتے ہوئے آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ توبہ کی اور خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس معنی پر یہ استثناء یعنی یہ چھوٹ لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی غلطیوں سے سچے دل سے توبہ کی، نہ کہ اہل خلود سے۔ استثناء ہے اس لیے کہ اہل خلود قابل استثناء نہیں ہے، یعنی جو ہمیشہ اس پہ قائم رہتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں اور بظاہر توبہ کی بات کرتے ہیں مگر اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، تو یہ نہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو اگر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ماشاء اللہ کا مصدر یعنی یہ ہے کہ جیسے یہ سب، کیونکہ مضمون جو ہے ذرا آگے ہو جا رہا، اب معنی یوں ہوگا کہ وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے مگر ان اوقات میں دوزخ سے نکالے جائیں گے جن وقتوں میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی اوقات ابدا سے استثناء ہے اور مستثنیٰ شدہ اوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چنانچہ مروی ہے یعنی روایت کی گئی ہے کہ دوزخیوں کو بعض اوقات جہنم سے نکال کر زمہریر یعنی برف خانے میں ڈالا جائے گا، وہ زمہریر ان کے چمڑے ادھیڑے گا، سخت سردی سے چیخ کر عرض کریں گے ہمیں جہنم میں رہنا منظور ہے، ہمیں جہنم میں رہنا منظور ہے، اس سختی سے ہمیں نکال لیا جائے۔ اس بنا پر یہ استثناء ان کے لیے تحکم و استہزاء کے طور پر ہوگا، یہ اور ان کے لیے سخت سزا کے طور پہ ہوگا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کا استثناء وقت کے لیے ہے کہ انہیں بعض اوقات جہنم سے نکال کر کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالا جائے گا، اور چونکہ وہ دوزخ کے احاطے سے باہر ہے اسی لیے ان اوقات کو دوزخ کے دوام سے مستثنیٰ کیا گیا۔ یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا، تو بولے یہ اسی لیے نکالا جائے گا کہ چونکہ
گرم پانی دوزخ میں نہیں ہے، زمہریر دوزخ میں نہیں ہے، تو اس کے لیے تاکہ ان کو باہر نکال کے ان کو مزید سزا دے کے اس میں سزا کر کے پھر ان کو داخل کیا جائے گا، تو دوزخ سے نکالنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے جنت دے دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان مرجعہم لا الی الجحیم، پھر ان کا رجوع جہیم و گرم پانی کی طرف ہوگا، پھر وہ لوگ واپس ادھر چلے جائیں گے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دوزخیوں کو دور سے بہشت کا یعنی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ طمع کر کے بہشت میں داخل ہونے کے لیے للچائیں گے تو بہشت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ آپ بھائی جان 5 منٹ بیٹھ جائیں، آپ آرام سے، میں جلدی انشاءاللہ